بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا، تمام ہمارے گیسٹ، ٹیچرز اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، ان سب کو میری طرف سے، فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ کی طرف سے، اور سب سے بڑھ کر نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ کی مینجمنٹ کی طرف سے السلام علیکم. آج ایک ایسا دن ہے کہ جو سوچ ہم نے کچھ عرصہ پہلے شروع کی ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے، ایک کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے، تو اس جرنی کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ مائل سٹون ہم آج اچیو کر رہے ہیں. نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ کا اسٹرکچر آپ کے سامنے موجود ہے. یہ گیو اور ٹیک تقریباً 3 لاکھ اسکوائر فٹ کے اوپر کنسٹرکٹیڈ ایریا ہے. اور اگر آپ اس کے لینڈ کی بات کریں تو AGC کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے لیے تقریباً 27 سے 28 کنال زمین چاہیے ہوتی ہے. تو ہم نے پہلے دن سے ہی ایسی سوچ رکھی کہ بجائے کہ ہم صرف فارمیلٹیز پوری کرنے کی طرف جائیں، ہم کیوں نہ کھلے دل سے ایک گرینڈ ویژن لے کر چلیں. تو ہمارے پاس اس جگہ پر الحمدللہ آج کے دن پر 60 کنال سے زیادہ جگہ موجود ہے. اور نہ صرف یہ 60 کنال، ہم نے اگلے سٹیپس کو اچیو کرنے کے لیے، اگلی ویژن کو اچیو کرنے کے لیے 101 کنال زمین فیصل ہلز کے اندر پہلے ہی کیمپ فاؤنڈیشن کے نام کر دی ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سب سوچ کا یہ مقصد ہے کہ ہم کتنا سیریسلی اس نیشنل کاز کو لے رہے ہیں، اپنی رسپانسبلٹی کو کس ہم جذبے کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ ہم ایسی کوالٹی، ایسا انفراسٹرکچر اپنی آنے والی جنریشنز کو پرووائڈ کریں کہ وہ نہ صرف اس ادارے کا، اس علاقے کا، بلکہ اپنے ملک کا نام روشن کریں دنیا کے ہر کونے میں، جس بھی کونے میں وہ جائیں. اگر میں اپنے کورسز کی بات کروں گی، جیسے ابھی آپ کو بتایا بھی گیا، یہ تمام ڈپارٹمنٹس، جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب سے اپرووڈ ہے، جس کے اندر AGC، نرسنگ کاؤنسل، DPD. اور ابھی فار دا ٹائم بینگ ہماری کلاسز شروع ہوں گی یونیورسٹی سرگودا سے، جو افیلیشن پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہے. جیسی نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارا چارٹر اپروو ہوگا تو سب اسٹوڈنٹس کو نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ کے نام سے ڈگریز ایوارڈ کی جائیں گی. میرا تو بلکہ ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ ہم ایسا اسٹرکچر اس یونیورسٹی کا، اس انسٹیٹیوٹ کا بنائیں کہ جو آپ کی نارم کی، جو آپ کی ریگولر ڈگریز ہیں، وہ تو ہر یونیورسٹی میں آفر کی جاتی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ کتنی کمی ہے نرسز کی، تو میں خود کیونکہ اس فیلڈ سے تھوڑا سا واقف ہوں، میری اپنی یونیورسٹی کی جو کیس اسٹڈی تھی وہ نرسنگ کے اوپر کی تھی، تو میں جانتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ 1 لاکھ نرسز کی کمی ہے. تو NHS کا جو سسٹم، UK کا ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے، نیشنل ان کا ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے، اس کے اندر اتنی کمی ہے نرسز کی کہ UK خود اپنی نرسز پوری نہیں کر سکتا. وہ اپنی ساری نرسنگ ایسٹرن یورپ سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ آج کے دن میں صرف ضروریات نہیں، ایک اتنا امپورٹنٹ ایسٹ بن چکا ہے ہر ملک کے لیے کہ ایک ملکی سطح پر آپ کو ٹریننگ پروگرام، آپ کی HR ریسورس مینجمنٹ اور ایسی ڈگریز پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ آپ کو ایسی سرٹیفکیشن دی جائے ایسے پہلے دن سے کہ اگر آپ کی ایجوکیشن میں کوئی 19-20 کمی ہے جو آپ کے اسٹینڈرڈس کسی اور ملک کے ساتھ نہیں پورے ہو رہے، تو آپ کو سرٹیفکیشنز آن پار لے کر جاتی ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا، اپنے ملک کا نام روشن کریں ان ملکوں میں جا کر. تو ہمارا بھی نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ میں یہی کوشش ہے، یہی سوچ ہے کہ ہم نہ صرف ایک بیسک ایجوکیشن پرووائڈ کریں، ہم اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل سرٹیفکیٹس، ٹریننگ پروگرامز، ڈپلوماز اور ایسی ڈگریز پرووائڈ کریں کہ ہمارے پاس سے اگر ایک اسٹوڈنٹ نکلے، وہ نہ صرف اپنی ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر ایکسیل کرے، بلکہ وہ اچھا انسان بن کر نکلے. اور جو میں بار بار بات کر رہا ہوں جی، اس کو جتنا ایمفسائز کیا جائے وہ کم ہے کہ ہم اپنے ملک کا نام جس جگہ پر روشن کر سکیں ہم کریں. انشاءاللہ میری پوری امید ہے کہ جس طرح کا اسٹرکچر ہم بچا چکے ہیں، جس طرح کی فیکلٹی ہم اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں، اور جس طرح کی لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے، میں انشاءاللہ جی بہت ایکسائٹیڈ ہو کر یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں یہ نہ صرف پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہوگی، بلکہ اس ریجن کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہوگی، جس کے اندر ہمارے
ریسرچ سینٹرز ایسے ہوں اور ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ایسے کارنامے انجام کریں کہ اگر پوری دنیا میں انڈیا جیسے ملک، چائنا جیسے ملک جب کیٹاسٹرفیز آتی ہیں یا اپنی ریسرچ کر کے ویکسینز اور نئے نئے انوویشنز لا سکتے ہیں، تو ہمارے پاکستان کے جو اتنی ڈینس پاپولیشن ہے جس کے اندر اتنے ذہین بچے موجود ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف جی وہ ہمارے پاس ڈائمنڈز موجود ہیں، ان کو وہ صرف اندراف ہیں، صرف ان کو شائن کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے پوری امید ہے نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ انہی ڈائمنڈس کو پالش کرنے کے لیے، ان کو شائن کرنے کے لیے ایک ایسا وسیلہ بنے گا کہ ہم اپنے ملک کا نام ہر فورم کے اوپر روشن کر سکیں گے. بہت شکریہ. چیئرمین فیصل ٹانگ چودھری عبد المجید صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے جادوگری انداز خطابت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم. کیونکہ یہ ایجوکیشن کا فیلڈ ہے، اس کے متعلق ساری باتیں ہوگی، لیکن میم نے میرے متعلق بڑی لمبی انٹروڈکٹری ایک آپ کے سامنے پیش کی، تو اب میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو بیسیکلی انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا ہے، ایک یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ابھی بتایا گیا کہ ہم سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بیسک پرپز یہ نہیں ہے. بیسک پرپز یہ ہے کہ ہم نے اپنا چارٹر لینا ہے، نیشنل ایکسیلنس، اس کو یونیورسٹی بنانا ہے. تو NEU انشاءاللہ تعالی یہ ہماری اپنی یونیورسٹی بنے گی. اور یہ جو ایک برانچ اس کو آپ کہہ لیں، یا سب سے چھوٹی برانچ اس کو کہہ لیں، آپ کے حساب سے یہ بہت بڑی برانچ ہوگی، لیکن یہ ہمارے حساب سے یہ بہت چھوٹی یہ ہماری برانچ ہے. اور میں ڈاکٹر ندیم کیانی صاحب کو کہوں گا کہ یہ سٹیپ فارورڈ کریں، یہ اب آگے کی بات سوچیں. ہم انشاءاللہ تعالی صرف اس جگہ کو نہیں، اپنی فیصل ہل، اپنی جتنی اسکیمیں ہیں، یہ یونیورسٹی کے لیے ہمیں کہیں گے 100 کنال جگہ چاہیے تو 100 دیں گے. یہ کہیں گے 300 کنال میں یونیورسٹی لگتی ہے 300 دیں گے. یہ کہیں گے 500 کنال یا 1000 کنال میں چاہیے تو اس قسم کی یونیورسٹیاں بنائیں گے. یہاں سے نہ صرف پاکستان سے بلکہ انٹرنیشنلی بھی بچے آ کر یہاں پہ پڑھے. اور پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے، اگر زور لگایا جائے تو ادھر بڑا کچھ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو یونیورسٹی ہے، یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، یہ بھی آپ کو پتا کہ یہ CDA کے نوٹیفائڈ سیکٹر B17 میں ہے. تو یہ اسلام آباد کا پرائم ایریا ہے اور مین GT روڈ کے ہے. اس کی امپورٹنس کا پتہ آپ کو کچھ 60 یا 90 ڈیز کے بعد پتہ چلے گا. جب مرگلا روڈ 100% کمپلیٹ ہو کر GT روڈ سے ملے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ F10 سے یا F11 سے یا D12 سے صرف 5 سے 6 منٹ میں اس انسٹیٹیوٹ میں آیا کریں گے. تو یہ اسلام آباد کے سینٹر میں شفٹ ہونے جا رہی ہے. یہی جگہ آپ کو 90 ڈیز کے بعد ایسے لگے گا کہ 5 سے 7 منٹ یا میکسیمم 10 منٹ کی ڈرائیو سے آپ F10 سے اس جگہ پہ پہنچ سکتے. اتنی اپنا یہ لوکیشن وائز سالڈ جگہ کے اوپر آ رہی ہے. تو آپ نے مسلمانوں کی ایک ہسٹری بھی دیکھی ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت تک عروج دیکھا جب انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا، جب انہوں نے ریسرچ کی. آپ کو پتہ ہے زمین کا ایک دایا جو ہے سب سے پہلے البیرونی نے اس کی میجرمنٹ کی تھی، اور اس کی ایک نالج کی بیس پہ. تو یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ پڑھیں گے. مسلمانوں نے اگر دوبارہ عروج لینا ہے تو ان کو ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا، ان کو ریسرچ کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے نبی اسلام نے قیدیوں کو جب فتوحات ہوئی تو اس میں جو قیدی نبی اسلام کی قید میں آئے تو ان میں مختلف آپشن غور کی گئی. اس میں ایک آپشن یہ تھی کہ اگر یہ جو قیدی ہیں یہ اتنے بچوں کو اگر پڑھا دیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. تو اتنی ایجوکیشن کی اہمیت ہے. اور پھر ایک اور واقعہ ہے نبی اسلام کا کہ ابھی اسلام شروع میں تھا، بہت کم مسلمان تھے اور وہ بہت اعلیٰ پائے کے مسلمان تھے، تو تعداد میں بڑے کم تھے. تو ایک بڑی دور سے قافلہ آیا، انہوں نے نبی اسلام سے کہا کہ جی ہمیں کچھ مسلمان آپ دیں جو جا کر اسلام کی تعلیم دیں، جو ہمیں اسلام سکھائیں. تو اس وقت ہمارے نبی اسلام کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اتنے لوگوں کو
وہ ایجوکیشن کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ رسک لیا اسلام کی فلاح کے لیے، انہوں نے وہ بھیج دیے۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے وہ سازش ہوئی، انہوں نے رستے میں سارے جید صحابہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اتنی بڑی قربانی نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں وہ ایجوکیشن کے لیے دی۔ ہمارے نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں اتنے غصے میں کبھی نہیں آئے تھے جتنے غصے میں وہ ان اساتذہ کے جو قتل ہوئے تھے ان کے اوپر ہوئے تھے، اور اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ اتنی سخت بد دعا دی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو میرا خیال ہے کہ ہمارے نبی جو تھے وہ رحمت اللہ عالمین تھے، وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے تھے، لیکن انہوں نے اس موقع کے اوپر بہت سخت بد دعا دی تھی، اور کس کے لیے دی تھی؟ اساتذہ کے لیے دی تھی۔ تو جیسے کہ علی صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالی یہ جو کیمپس، اس کی جو کنسٹرکشن ہے یا اس کا جو ایریا ہے یا اس کا بنانے کا جو معیار ہے، آگے جو آپ کو یونیورسٹیاں دیکھیں گے ہمارا ایک اپنا معیار ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس لیول کے اوپر یونیورسٹی بناتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جو ہم اگلا کیمپس بنائیں گے اس کا کوئی بھی مقابلہ پاکستان میں کرے گا۔ تو میری درخواست ہوگی ندیم جانی صاحب سے کہ اس کے لیے وہ ابھی سے صاف بندی کریں، وہ اپنا سٹرکچر اسی حساب سے اپ کریں تاکہ جب آگے اس طرح کی ہائی ٹیک یونیورسٹیاں بنیں، کیونکہ اس میں اکوپمنٹ کی ضرورت ہے۔ جگہ ہم دیں گے، بلڈنگ ہم دیں گے، اس میں جتنا اکوپمنٹ لگے گا وہ ہم دیں گے، کیونکہ یہ بڑی کاسٹلی چیزیں ہیں۔ تو جب ہم ایک ہائی اینڈ ایک چیز بنا کے دیں گے تو پھر کیانی صاحب کا کام ہے کہ اس میں جو ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے جو پروفیسر ہیں، وہ بھی، اور اس میں ڈین جو ٹیچنگ کا سٹاف ہے یا ریلیٹڈ ہے، آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، جتنا لیٹسٹ اکوپمنٹ ایجوکیشن کا وہ لگائیں گے اتنے ہی اچھے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ پڑھے لکھے بچے کی، کام والے بچے کی اس پاکستان میں بھی بہت ڈیمانڈ ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی پڑھ کے کام نہیں کر، آپ پڑھنے والے بنے، کام کرنے والے بنے۔ ہمارا ادارہ فیصل ٹاؤن ہم ڈیلی انٹرو کرتے رہتے ہیں، ہمیں بندے ہی نہیں ملتے، ہم 50 ویکنسیاں دیتے ہیں، بیچ میں 20 سلیکٹ ہوتے ہیں، باقی پھر ہمیں دینی پڑتی ہے۔ تو اچھے لوگوں کی ہر وقت ڈیمانڈ ہے۔ تو اگر آپ اچھا تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ اس میں اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی ہر جگہ ڈیمانڈ ہے، اور پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے۔ جیسے نرسنگ کا کہا، یہ تو پاکستان کو اربوں ڈالر کا جو ہے اس سے فارن جو ہے وہ ضرور آ سکتے ہیں۔ تو میری دوستوں سے درخواست ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر آئیں، اس میں داخلے لیں، اور یہ کیمپس پہلے دل سے بھر جانا چاہیے۔ پہلے ہمارے ساتھ اتنی بڑی ہماری B17 کی اسکیم ہے، جیسے میں نے کہا 3 ماہ کے بعد اسلام آباد ہے، کوئی F11 کا بندہ ہے، کوئی F10 کا بندہ ہے، کوئی D12 کا بندہ ہے۔ یہ جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس میں اس کیمپس کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ اس کو پن کر کے اس کی لوکیشن ہر جگہ پہ بچائے۔ تو یہ پہلے دن سے یونیورسٹی، اور ابھی تو اس کے 4 فلور اوپر خالی پڑے ہیں، جیسے جیسے رینوویٹ کر کے آپ چاہیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے۔ پھر ہماری رائٹ سائڈ کے اوپر کافی زمین پڑی ہے، اس کے ہم ادھر بھی نئے بلاک بنا سکتے ہیں۔ تو زمین تو بھی اس جگہ پہ بھی ہمارے پاس بڑی پڑی ہے۔ تو بس میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جو پڑھانے والے ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنا پڑھائیں، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی آئیں، اور کیانی صاحب اس کی اچھے طریقے سے ایڈمنسٹریشن چلائیں، کیونکہ ہم نے یہ ساری چیز، ہمیں ان کے اوپر 100% ٹرسٹ بھی ہے۔ ہم نے ڈاکٹر ندیم کیانی صاحب کے ہینڈ اوور سارا کچھ کیا ہوا ہے، یہی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور یہ پاکستان کی میری خواہش ہوگی جو ٹاپ آف دی لائن یونیورسٹی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس انسٹیٹیوٹ کو شامل کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔